سوان کربلا، خلافت مرتضیٰ اور جنگ جمل۔ حبشی بن جنادہ سے روایت ہے، حضور اقدس جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے۔ امام مسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اس کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، اس کو رویدگی عنایت کی اور جانوں کو پیدا کیا، بے شک مجھے نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ سے ایماندار محبت کریں گے اور منافق بغض رکھیں گے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد مدینہ میں دہشت کا ماحول ہو گیا۔ آپ کے رشتہ دار مدینہ سے مکہ آ گئے۔ ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیوں کو جو بچاتے وقت کاٹ دی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں رنگے ہوئے کرتے میں لپیٹ کر دمشق جا پہنچا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر کے مدد چاہی۔ تب تک ظالم مدینہ سے جا چکے تھے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زور دینے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے لیے مان گئے۔ پوری قوم نے مل کر فیصلہ لیا کہ قتل کا بدلہ لیا جائے، مگر قاتل مدینہ سے بہت دور جا چکے تھے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے صوبوں کے گورنروں کی تبدیلی کی۔ آپ نے 2 خط لکھے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دمشق کی مسجد کے آنگن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سے بھرا ہوا کرتا ایک جھنڈے پر لٹکا ہوا تھا اور ان کی بیوی کی انگلی آنگن میں، جسے دیکھ کر لوگوں میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ لوگ بس قتل کا بدلہ چاہتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے جواب میں کچھ نہ لکھا اور خالی کاغذ رکھ کر واپس کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط دیکھ کر حیران ہوئے اور یہیں سے جنگ جمل کی صورت بنی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا اندازہ لگا کر مدینہ سے مکہ کی طرف چلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آ رہی تھی تو آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کی خبر ملی، تو آپ نے کہا، جب تک قتل کا بدلہ نہ لیا جاتا صبر نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو وہاں آپ کو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ یہیں سے طے ہوا کہ بصرہ کی طرف جایا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بابل کے مقام پر پہنچنے پر کچھ کتوں کی آواز سن کر آپ کو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی یاد آئی، بابل کے کتے میری ایک بیوی کو بھونکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک فوج بصرہ کی طرف روانہ ہوئی تو آپ بھی فوج لے کر روانہ ہوئے۔ بصرہ پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر سے آنے کا مقصد بتا دیا۔ آپ جنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اس میں سے ادھکتر بصرہ کی فوج میں تھے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ حالات بگڑ رہے ہیں تو آپ وہاں سے تھوڑا آگے چلے گئے۔ ظالموں کو لگا کہ آپ ڈر کی وجہ سے آگے چلے گئے تو انہوں نے آپ کے خلاف باتیں شروع کر دی اکسانے کے لیے۔ پھر جنگ ہوئی اور آپ جنگ جیت گئی۔ دونوں طرف سے امن کی بات رکھی گئی۔ آپ نے ایک خط مدینہ بھیجا جس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے متعلق پوچھا گیا کہ اگر یہ سچ ہے کہ بیعت راضی خوشی ہوئی تو بصرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہو جائے گا۔ مگر رات میں ظالموں نے آپ کے لشکر پر حملہ کر دیا لیکن وہ ناکامیاب ہوئے اور بصرہ آپ کے سپرد ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بصرہ تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بصرہ میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، آپ جس طرح چاہے بدلہ لیں۔ قاتلوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ کچھ منافق جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ رات بھر لڑائی چلی، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ صبح ہوتے ہوتے لڑائی نے بھیانک رخ اختیار کر لیا۔ حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ قاتلوں نے انہیں گھیر لیا اور گرفتار کرنا چاہا۔ اس سے لڑائی اور زیادہ خطرناک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری طاقت سے انہیں بچا کر اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ادھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں نے موقع دے کر دھوکے سے قتل کر دیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی راجدھانی مدینہ سے کوفہ کر لی۔ کچھ وقت تک ماحول شانت ہوا۔ منافقین واپس بصرہ آ گئے اور سازش کرنے لگے۔ پھر مصر سے بغاوت شروع ہو گئی۔